السلام علیکم۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، 4 قل اور سورہ یاسین بھی۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، گھروں میں لٹکا رہے ہیں، گاڑیوں میں لٹکا رہے ہیں، 4 قل یا سورہ یاسین، کہ یہ لٹکائیں گے تو گھر میں برکت آئے گی۔ سمجھے آپ؟ یہ لٹکائیں گے گھروں میں فریم بنا کے، یا اسی چھوٹا سا کیلنڈر، تو یہ سوچ رہے کہ برکت آئے گی، بلا نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی گھر میں۔ سمجھا؟ گاڑی میں لٹکا رہے، سورہ یاسین لٹک رہا ہے، یا 4 قل لٹک رہا ہے۔ سمجھا؟ کیا ہے، یہ لٹکانے سے مصیبت تکلیف نہیں آئے گی آپ کی، ایسی سوچ آپ نے بنا لی ہے۔ کیونکہ دکان پہ جاتے جہاں سے لیتے نا، وہاں لکھا رہتا ہے خیر و برکت کے لیے 4 قل فریم میں۔ تو آپ لوگ سوچتے کہ ارے اللہ بول رہا ہے، نبی بول رہے شاید، یا قرآن میں لکھا ہوئے گا، ایسا سوچ رہے آپ۔ قرآن میں نہیں ہے، 4 قل میں بھی دیکھ لو، پورے قرآن میں دیکھ لو، سورہ یاسین میں دیکھ لو، اللہ کا کہیں حکم نہیں ہے کہ میری جو آیتیں اس کو باندھو یا لٹکاؤ تو اس سے حفاظت ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ یہ جو لکھا ہے نا خیر اور برکت کے لیے، یہ تو شیطان ہوئے گا جس نے لکھ کے وہاں، تاکہ اس کا دھندا ہوگا نا۔ دکانوں پہ جہاں آپ قرآن لینے جاتے، دکان پہ دینی کتاب، وہاں پہ رہتا ہے 4 قل یاسین، اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ سورہ عمران کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کہیں، سورہ فصلت کہیں نہیں دیکھیں گے آپ کل دکانوں پہ۔ سمجھا؟ سورہ سجدہ کہیں نہیں دیکھیں گے آپ، سورہ فاتر کہیں نہیں دیکھیں گے آپ۔ کہیں ہے ایسا کہ یہ لٹکاؤ تو برکت آئے گی، یہ لٹکاؤ تو خیر و برکت مصیبت؟ یہ سورہ جو میں بول رہا ہوں، سورہ ابراہیم یس، اور سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ یوسف، سورہ یونس ہے نا قرآن میں، کہیں بھی کرے گی کہ لٹکا رہا ہے کوئی گھروں میں اور گاڑیوں میں لٹک رہا ہے۔ سمجھا آپ؟ یہ لٹکا ہے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے گا، برکت رہے گی، گاڑی خراب نہیں ہوئے گی، جو بھی سوچ بنائے لوگوں نے اپنی اپنی سوچ۔ قرآن کو تعویذ، کچھ لوگ تو باندھ رہے ہاتھ پہ، بیماری نہیں آئے گی اس لیے نا۔ یہاں گھروں میں فریم بنا کے 4 قل، 4 قل، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 فریم میں لٹکا ہے۔ گھر گھر میں جا کے دیکھو، جہاں جاؤ، گھر میں، دکان میں جاؤ 4 قل، گھر میں جاؤ 4، گاڑی میں جاؤ سورہ یاسین لٹکا ہے، کہیں آیت الکرسی بھی لٹکی ہے، ہاں یہ بھی ہے۔ سمجھا؟ آیت الکرسی یہ تو ہوتی ہے، ہر گھر میں دیکھا ہوں، جہاں جاؤ دکان میں آیت الکرسی فریم میں لٹکی۔ یہ سب بچاؤ کرے ہوئے، برکت آئے گی، خیر ہو جائے گی۔ سب گمراہی باتیں ہیں۔ کیا ہے 4 قل میں؟ دیکھ لو آپ، اللہ کی باتیں ہیں، کیا باتیں ہیں دیکھ لو آپ، ترجمہ پڑھو، سورہ یاسین دیکھ لو، اللہ کی باتیں، یہ ہے، وہ ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، شیطان کی بندگی مت کرو۔ سمجھا؟ یہ قرآن پڑھو، اس میں حکمت کی باتیں، یہ سب باتیں اس میں کدھر ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہے خیر و برکت کے لیے، یا یہ لٹکاؤ، یا یہ پڑھو تو کام ہو جائے گا، یہ لٹکاؤ تو کام ہو جائے گا، یہ لٹکاؤ تو مصیبت نہیں آئے گی، یہ باندھو اور لٹکاؤ تو خیر و برکت ہے۔ یہ سب گمراہی باتیں، شرک، اس کو بھی شرک، تعویذ شرک ہے نا، نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، تعویذ، دم کرنا، پھونکنا، سب شرک۔ 4 قل، سورہ یاسین، آیت الکرسی، بس یہی۔ سمجھا؟ سورہ مجادلہ نہیں، سورہ حشر نہیں، سورہ ممتحنہ نہیں، کوئی سورہ نہیں دکھے گی آپ کو مارکیٹ میں، عوام میں، گھروں میں، دکانوں میں، سب گمراہی باتیں ہیں۔ اللہ بتایا ہے کہ مصیبت نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا بتایا قرآن میں۔ لٹکاؤ باندھو کہاں بولا پھونکو، بول رہا ہے میری باتوں پہ چلو، اطاعت کرو۔ سمجھا؟ میری باتوں پہ چلو گے تو ہم تم کو دنیا بھی بہترین گزاریں گے، آخرت بھی۔ سمجھا؟ میرے حکم پہ چلو، میرے آرڈر پہ چلو تو ہوئے گا۔ اب اللہ کے آرڈر کے خلاف آپ سارا کام کر رہے ہیں، اور یہ 4 قل اور یاسین اور آیت الکرسی آپ لگا دیے تو کیا ہے، ریفلیکٹر ہے کیا؟ اللہ کی مصیبت کو ٹال دے گا 4 قل اور یاسین اور یہ آیت الکرسی؟ آڑ ہے کیا یہ کہ اللہ مصیبت بھیجے گا تو 4 قل روک لیں گے، سورہ یاسین، سورہ آیت الکرسی، یہ سب کیا ہے؟
سوچو آپ، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں بولا ہے کہ آیت پڑھو تو کام ہو جائے گا، وہ آیت باندھ لو تو کام ہوگا، یہ آیت پھونک لو دم کر لو تو ہو جائے گا، یہ سورہ پڑھ لو، کہیں نہیں بولا، سمجھا؟ پڑھو، عمل کرو، آمنو وعملوا الصالحات، اللہ کا حکم مانو، آمنو مطلب مانو، ماننے والے، سمجھا؟ وعملوا الصالحات کا مطلب نیک عمل کرو، سمجھا؟ آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو گے تو مصیبت نہیں آئے گی، اب سمجھا؟ اللہ کا یہ کہنا ہے قرآن کہ میری حکم پہ چلو، میں تمہیں خوشحال رکھوں گا، دنیا بھی بہترین گزرواؤں گا، بولا ہے نا قرآن میں، دنیا بھی بہترین، آخرت بھی، میرے اور میری نافرمانی کرو گے، میرے خلاف چلو گے، میری نصیحت سے منہ موڑو گے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، میری نصیحت سے منہ موڑو گے تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اب سمجھ گئے؟ میرے حکم سے منہ پھیرو گے، میرے حکم پہ نہیں چلو گے تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، بول رہا اللہ، سورہ طٰہٰ کھول کے دیکھ لو آپ، یہ ہے اللہ کی باتیں، عمل کرو گے اچھا تو دنیا بھی بہترین گزارے گا، اللہ تکلیف سے حفاظت کرے گا ہر چیز سے، اور بہترین اللہ کی باتوں پہ چلو گے تو بہترین دنیا گزاریں گے، اللہ ہر مصیبت میں اللہ کی مدد رہے گی، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کا سب ہوگا، اور آپ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے حکم کا خلاف عمل کرو گے دنیا میں تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اللہ بول رہے ہیں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بزنس لاس، یہ گر گیا، وہ ٹوٹ گیا، یہ لاس، یہ سب کچھ تکلیف، بیماری آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتنا پیسہ ادھر چلے گا، اتنا سب تکلیفیں آئے گی دنیا میں، نصیحت میں مڑے تو دنیا میں بھی تکلیف، آخرت میں جنت، بھائی دنیا اللہ کی نافرمانی، شیطان کی اطاعت، اللہ کی آپ نافرمانی کرے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے نا، شیطان کی اطاعت ہو گئی، اللہ کی نافرمانی کا مطلب شیطان کی اطاعت، شیطان بولتا ہے اللہ کی باتوں میں مت چلو، سمجھا؟ شیطان کا حکم ہے گمراہ کرنا، سمجھا؟ شیطان گمراہ کرتا ہے، سمجھا؟ جو بھی اللہ کی تم نافرمانی کر رہے تو شیطان کی وہ آٹومیٹکلی اطاعت ہو جاتی ہے اپنے آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے اس کیا ہے قرآن میں، یہ ہے قرآن میں، سمجھا؟ جو اللہ منع کیا ہے شیطان بولتا کرو، جس چیز کو اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے منع ہے یہ کام، شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، عالم مفتی جو بھی گمراہ کر رہے شیطان کے چیلے، جو اللہ کے خلاف بول رہے ہو شیطان کے چیلے، تو شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، وہ لوگ سب پھیلاتے رہتے، اللہ کے خلاف جو بھی بات ہو شیطان کی بات، اللہ کی بات اللہ بول رہا کرو، شیطان بولتا مت کرو، سمجھا؟ ایسا ہے شیطان کا معاملہ، اللہ بولتا مت کرو، شیطان بولتا کرو، سمجھ گئے؟ اپوس مخالفت اللہ کی بات، تو آپ اللہ کی اطاعت کچھ کر رہے کچھ معاملے میں شیطان کی اطاعت بھی کر رہے، سمجھا؟ اللہ فرمائے نا اگر تم نے شیطان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو، سمجھا؟ شیطان کے کہنے پہ چلے تو تم مشرک ہو، سورہ نحل 100، سورہ انعام 121، دونوں دیکھ لو آپ، سمجھا؟ شرک، یہ بھی شرک ہے، سمجھا؟ آپ لوگ کدھر ہو؟ شیطان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت خالص بندگی اللہ کی کرو، سمجھا؟ اطاعت میں شریک مت کرو تم، سمجھا؟ لا تعبدوا الشیطان ہے نا سورہ یاسین، شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان کی بندگی کیا ہے؟ شیطان جو اللہ منع کر رہا ہے آپ کر رہے ہو، شیطان کی بندگی ہوگی، سمجھے؟ اور اللہ کا حکم ہے کرو تو آپ کریں گے تو عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد الشیطان، شیطان کا بندہ، شیطان کی اللہ کے خلاف جو بھی کام کر رہے ہو شیطان کی بندگی ہے آٹومیٹکلی، سمجھا؟ سوچو آپ، یہ لٹکانے یہ باندھنے سے سب گمراہی ہے، سمجھا؟ کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کے حکم پہ چلو، دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، اس کو بولتے دین، طریقے زندگی، تو اللہ جو طریقہ بتایا وہ طریقے پہ چلنا ہے آپ کو، تو آپ اس پہ چلیں گے تو آپ تکلیف مصیبت نہیں آئے گی، اللہ حفاظت کرے گا، مدد کرے گا، سمجھا؟ سب بات غور کریے، نافرمانی کر رہے اور پھر یہ وہ باندھ لیے، لٹکا لیے تعویذ، وہ تعویذ کی ایک شکل ہے گھر میں لٹکی ہے فریم میں، 4 پھول، آیت الکرسی، سورہ یاسین، بس یہی اس کو وہ بنا لیے، قرآن کو یہ لوگ کیا وہ سمجھے چھو منتر کی کتاب، پڑھو پھوکو کام ہو جائے گا، پڑھو پھوکو کام ہو جائے گا، لٹکاؤ کام ہو جائے گا، باندھو کام ہو جائے گا، دم کرو کام ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، سب گمراہی بات، سمجھے آپ؟
قرآن اللہ کا رولس اینڈ ریگولیشن ہے، آرڈرس ہے، حکم ہے. اللہ بولا ہے نا، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی کافر، فاسق ہے اور ظالم ہے. سورہ مائدہ آیت 44 45 47. حکم ہے اللہ کا، اللہ کا آرڈر ہے قرآن. سمجھا؟ قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے تو ہر چیز میں راحت، دنیا بھی گزرے گی اچھے سے اور آخرت جنت. اور اللہ کے حکم کے خلاف کام کرو گے، عمل، اللہ جو منع کیا آپ وہی کر رہے ہو، تو آپ شیطان کے بندے ہیں، عبد الشیطان، شیطان کی اطاعت، سیدھا جہنم ہے. بولا نا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، بولے ابلیس کو کہ جو تیری پیروی کرے گا تیرے کو، اور اس کو سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. سوچیے آپ، شیطان کی نقش قدم پہ مت چلو. اللہ بولا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو، اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں، سورہ بقرہ. سمجھا؟ اسلام میں پورے پورے داخل ہو. تو یہ تعویذ کی شکل میں آپ لوگ سوچ رہے لٹکائے باندھے سب منع ہے. بدعت، گمراہی، شرک سب آ گیا ہے. نبی ثابت تو نہیں کیے کام. سمجھا؟ نبی ثابت نہیں کیے. آپ لوگ کا یہی 4-5 چیزیں ہے. باقی میں بولا نا پورے قرآن میں اور سورہ کہیں نہیں لٹکی ہوئی دکھتی، گھر میں نہ دکان پہ نہ گاڑی میں، اور کوئی سورہ نہیں. 4 کل، سورہ یاسین اور آیت الکرسی. گاڑی میں بھی لٹک رہی، سمجھا؟ سورہ یاسین لٹک رہی ہے، آیت الکرسی یا 4 کل. کہیں فریم بنا کے رکھے، کہیں گھروں میں بڑے بڑے فریم، آیت الکرسی. کیا ہے عقیدے دیکھو آپ لوگ کے. اللہ کچھ بول رہا ہے کہ عمل پہ زندگی ہے، جنت بھی جہنم بھی. سمجھا؟ نیک عمل کرے، نیک کام کرے تو جنت، غلط کام کرے اللہ کے خلاف، اللہ کے آرڈر قرآن میں سب ہے اس کے خلاف. 90 کر رہے ہو، 5-10 نہیں کر رہے، 95 کر رہے کام، 5 نہیں کر رہے. کیا بولا اللہ؟ کفر. اللہ کی ایک حکم کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. سمجھا؟ اگر کرے تو ایمان نکل جاتا. حدیث بھی ہے دیکھو، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. کوئی سا بھی گناہ، کوئی سا بھی اللہ کا آرڈر پہ ریجیکٹ کرنا، اس پہ عمل کرنا. عمل کر دیے تو آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہی ہو گیا. تبھی تو تم عمل کر رہے ہو نا، اللہ کا آرڈر فالو نہیں کر رہے، ریجیکٹ جہنم. سمجھا؟ یہ سب باتیں غور کرنے کی ہے. گمراہی دین کی شکل میں آتی ہے. شیطان دین کا چولا پہن کے آتا ہے، قرآن کی بات لے کے گمراہ کرتا ہے. قرآن دیکھ کے ہی تو گمراہ کر رہا نا. قرآن باندھ رہے، قرآن پھونک رہے، قرآن لٹکا رہے، قرآن گھروں میں لگائے ہوئے کہ یہ رہے گا تو خوشحالی آئے گی. کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ وہ لٹکا ہے سامنے، ٹی وی، پکچر، سیریل چل رہا ہے، وہاں شیطان کی اطاعت بھی ہو رہی ہے. یہاں یہ لگا دیے بولے ریفلیکٹر ہے، یہ ٹالے گا مصیبت بلا کو. ارے عقل کدھر ہے؟ کدھر ہے عقل؟ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، آپ پہ تکلیفیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، ہے نا بھائی؟ اللہ کی نافرمانی. آپ گانا بجانا، پکچر، ٹی وی، ڈانس، کیمرہ، فحشات. نماز بے حیائی بری بات سے روکتی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت 45. نماز بے حیائی بری بات سے روکتی. آپ نماز پڑھ کے آئے مسجد میں، ٹی وی، پکچر، گانا، ڈانس، کیمرہ، ننگے سین، نماز گئی. پھر پڑھ کے آئے مغرب، پھر چالی، نماز جہنم. نماز منہ پہ مار دی جائے گی. نماز میں بولتا ہے ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور آ کے شیطان کی بندگی اطاعت کرتے ہیں. سمجھا؟ سوچ لیجیے آپ. نماز ریچول فارمیلٹیز ہے، آپ نے بنا لیے. نماز پڑھے اور جنت، روزہ رکھے جنت. ایسا نہیں ہے. کون بولا آپ کو؟ سب گمراہی پھیلائی گئی. نماز روزہ کرنے کے بعد نماز کے اندر کیا بولا گیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشات والمنکر. نماز بے حیائی، بے شرمی، برائی سے رکتی ہے. سب کام سے نماز رکتی ہے. جتنے غلط کام اس سے نماز رکتی ہے. آپ کی نماز رکنا چاہیے تو نماز ہے آپ کی ریئل. ورنہ خالی وقت دکھاوا نماز، خالی اللہ بولا نماز پڑھو. اللہ تو یہی بول رہا ہے نا، برے کام سے بچو، نماز روکتی ہے. خواہشات سے روکو اور بچو، گانا بجانا، ننگا پن، سب. سوچ کیا نماز پڑھے آ رہے، سب چل رہا گھر میں. گھر میں شیطان کی عبادت. نماز سے 10 منٹ پڑھتے، 15 منٹ. اب نماز میں کیا بولتے ہیں، یہاں کے کیا کرتے؟ سوچو آپ. بولتے کیا ہے وہاں؟ تو جھوٹا ہے.
جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ بولا نا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ باز سے بچو. سورہ حج آیت نمبر 30. سمجھا؟ روزہ رکھ رہے, روزہ رکھے ثواب ملے گا. ارے روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی متقی پرہیزگار بنو. پرہیزگار متقی کس کو بولتے؟ جو گناہ نہیں کرتا, گناہوں سے بچتا ہے, اس کو بولتے ہیں متقی. نماز روزہ کر رہے سب, بس دو کام. اس کا کیا مقصد ہے نماز اور روزے کا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں کرایا جا رہا ہے 5 ٹائم نماز, کیوں روزہ رکھوایا آپ کو پتہ ہے؟ قرآن میں غور کرے تو پتہ چلتا ہے. قرآن میں نماز بے حد بات سے رکھتی ہے. تو نماز پڑھ رہا ہوں, رکتی کہ نہیں رکتی میری؟ تو نماز پڑھ نہیں رکتی تو مطلب نماز نہیں ہے تمہاری, بس خالی اٹھک بیٹھک ہے, کچھ ملنے والا نہیں ہے. نمازیوں کی خرابی کیوں بولا؟ نماز پڑھنے والے کی خرابی ہے, قرآن میں ہے. آیت الذی پڑھو, فویل للمصلین, فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کو مصلین ہوتے جو نمازیں پڑھتے. ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز پڑھتے اور یتیم کو کھانا نہیں, دھکے, سمجھا, جھڑکی. نماز پڑھ رہے ہیں تو خرابی ہے نمازیوں کی بول رہا ہے. نماز پڑھ کے یہ سب کام کرتے ہیں, سمجھا. نماز بے حیائی بری بات سے رکھتی ہے, سمجھا. تو عمل پہ ہے سارا دار و مدار, نہ تعویذ پہ ہے, نہ لٹکانے سے ہے, نہ باندھنے سے, نہ پھونکنے سے. آپ کو ٹوٹل اوبیڈینٹ, سمجھا, فرما بردار. مسلمان کا مطلب ہوتا فرما بردار, اوبیڈینٹ, سمجھا. ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, اللہ بول رہے ہیں نا سورہ حج آیت نمبر 78. فرما بردار, فرما بردار نام, ہم مسلمان ہیں. فرما بردار اس کا میننگ ہوتا ہے ترجمہ مسلمان. تو آپ ہے کیا فرما بردار؟ بات کو مانتے, بات کو اللہ کی ریجیکٹ ہے نا. سورہ بقرہ آیت 85-50. تم بات کو مانتے ہو اللہ کی, بات کو اللہ کی بات کو رد کرتے ہو, انکار کرتے ہو, تو ایسے لوگ کا ٹھکانہ جہنم میں. اللہ بولے سوچیے آپ. یہ سب لٹکانے, باندھنے, پھونکنے, دم کرنے, تعویذ کی شکل ہے, سمجھا. شرک بولا نبی نے, تعویذ, دم کرنا. ابو داؤد کی حدیث سے, کعبے میں نہیں ہوتا ہے دیکھو دم وام, کچھ بھی پھونکنا, باندھنا, تعویذ سب, سمجھا. سوچیے آپ, بات کو غور کریے, قرآن معنی سے پڑھیے تو سب باتیں کھلیں گی, راز کھلیں گے, جانکاری ہوگی, نالج. اپنی زبان میں پڑھیے, جو زبان آتی ہے آپ کو, جو لینگویج, اپنی زبان میں قرآن لائیے, جو زبان آتی ہے, سمجھا. پڑھیے تو جانکاری ہوگی, معلومات ہوگی, سچ کیا جھوٹ کیا, سمجھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.